لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. گلگت پہ جو داریل میں جا کے نا میں نے وہ جو ولاگ بنایا ہے, آپ میرے چینل پہ ایک ولاگ میں نے اپلوڈ کیا ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ نا, اس میں میرا خیال ہے 5 یا 6 ٹکڑوں میں وہ اپلوڈ ہوئی ہیں ویڈیوز. میں جہاں بھی گیا ہوں نا, اب جیسے کسی کے 20 بچے, کسی کے 40 بچے, اس چیز کو میں نے بہت ہائی لائٹ کیا ہے. اس پہ نیچے لوگوں کے کمنٹس بھی ہیں, صاحب کو جہاں 4 شادیاں نظر آ رہی ہیں, یہاں بچے نظر آ رہے ہیں, وہاں بار بار اس کو ہائی لائٹ کیوں کر رہے ہیں بھائی ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ دکھا رہا ہوں کہ یار یہ بھی کلچر ہے, سب کی تربیت ہو رہی ہے ماشاء اللہ. عورتیں 90-99 سال کی, 13 سال میں شادی ہوتی ہے, بچے روکنا وہ جانتے نہیں ہیں, 20 22 23 25 بچے ایک ایک عورت کے, تربیت بھی ہو رہی ہے, پل بھی رہے ہیں, کوئی چور نہیں ہے, کوئی ڈاکو نہیں ہے, سب مدرسے بھی جا رہے ہیں, سب اسکول بھی پڑھ رہے ہیں, باپ بھی خوشحال, دیکھو ان کے چہرے سے لگ رہا ہے کوئی ٹینشن میں ہے. تو کلچر کے مقابلے میں جب تک کلچر نے دکھایا جائے کھوپڑی میں بات اترتی نہیں. ہم جس کلچر میں پلے بڑے ہیں نا, اس سے جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے, یہ مائنڈ بیانات سے نہیں ٹھیک ہوگا, یہ ایسا کلچر دکھا کے ٹھیک ہوگا. میں اس ایریا میں کئی گھنٹے سفر کر کے گیا ہوں, وہاں سردی بھی ہو رہی تھی, بڑے حالات بھی ایسے ٹف چل رہے تھے. ٹف کا مطلب یعنی موسم ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تھا, بارش ہو رہی ہے. پھر وہ گاؤں کے لوگ ہیں, ظاہر ہے ان کا رہن سہن بالکل شہری لوگوں کے الگ ہی ہوتا ہے. لیکن میں یہ گیا وہاں, میں نے دکھایا ان کے صرف 22 بچے, ٹھیک ہے نا, اور ان کے اور تو بہت سے لوگ رہ گئے. ایک آدمی کی 24 بیٹیاں اور 30-35 بیٹے. وہ بندہ اس وقت کہیں گیا ہوا تھا, ورنہ اس کا انٹرویو بھی ڈالنا تھا. میں اس سے ملا بھی ہوں, پچھلے سفر میں ملا ہوں, بڑا خوش ہے. میں نے کہا یار 24 بیٹیوں کی کوئی ٹینشن, کہہ رہے نہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو میں دکھا رہا ہوں لوگوں کو کہ یار یہ 24 بچے ایک دم نہیں ہو گئے, ٹھیک ہے نا, 24واں تو دادا بن چکا ہے وہ. اب کیا ہے, فیملی پلاننگ نے نا ایک ذہن بنا کے, ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹائز چل رہا ہے, اور 2 بچے ہی اچھے, اور پھر عورتوں کی اگر 2-3 ہو جائیں تو مائیں اپنی بیٹیوں کو تانے دینا شروع کرتی ہیں, تجھے کیا ہو گیا, پڑوسنیں پوچھ رہی ہوتی ہیں, اسکول میں کلاس فیلوز پوچھ رہی ہوتی ہیں, یونیورسٹیوں میں تم پاگل ہو, تم صحت کا خیال نہیں. ایسا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ جو چیز دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی اسی کو لوگ سب سے بڑا عذاب سمجھ رہے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ قرآن کیا کہہ رہا ہے. نوح علیہ السلام, شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ تم اللہ کی اطاعت کرو, اللہ تمہیں کثرت سے اولاد دے گا. آج آپ کسی کو بتاؤ کہ یار تم نیک بن جاؤ, اللہ تمہیں بہت اولاد دے گا, تو کہے گا یار یہ تو میں بچنا چاہ رہا ہوں, یہ تو اولاد تو ٹینشن ہے. کہ بالکل نیچر کے الٹ کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بار بار شو کیوں مارتے ہو, میرے اتنے بچے, میرے اتنے جتنے ہیں بس گھر میں رکھو آرام سے, بتا کیوں رہے ہو. مجھے بھی کہتے ہیں نا, میں کہتا ہوں میں نے جب میرا ذہن بنا تھا 2 شادیاں اور زیادہ اولاد کا, اس وقت لوگ میری اس بات کو مانتے نہیں تھے کہ بھائی تم کیسے مینیج کرو گے, کیسے رکھو گے, کیا ہوگا, تم ٹینشن میں, تم ڈپریشن میں چلے جاؤ گے. جو میرے اس وقت کے دوست ہیں نا, جب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی, تو آج میں ان کو بتاتا ہوں یار اتنے ماشاءاللہ خوش, اللہ اور خوشیاں دے, نظر بد سے بچائے. دیکھو یار میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, نہ دین کے کام میں کوئی کمی ہوئی, جتنا کام پہلے کر رہا تھا اس سے زیادہ ہی کر رہا ہوں, نہ ٹیچنگ چھوٹی, نہ کاروبار چھوٹا, نہ کچھ بھی, نہ بلکہ بڑھ ہی رہا ہے ہمیشہ. وجہ کیا ہے کہ یہ چیزیں یہ نیچرل ہیں, یہ انسان کو ڈپریشن میں نہیں لے کے جاتی, یہ ڈپریشن سے نکالنے والی چیزیں ہیں. سمجھ میں آ رہی بات. ڈپریشن میں وہ جاتا ہے جس کے پاس یہ ہوتا نہیں ہے. آپ کے لیے آپ کی اولاد سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو ڈپریشن سے نکالے. اللہ کا فضل ہے, نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں, اللہ نظر بد سے بچائے. شو مارنا مقصد نہیں ہے, موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنی مثالیں دینی پڑتی ہیں. ہم تو جب گھر میں گھستے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کون سا بچہ زیادہ پیارا ہے, کون سا اس سے زیادہ ہے. یہ تو انسان کو نا سمجھ میں نہیں آتا کہ یار اس کی باتیں الگ ہیں, اس کی باتیں الگ ہیں. بچہ بڑا ہوتا ہے تو باپ کو اس سے الگ قسم کی محبت پیدا ہوتی ہے. بیٹے جیسے جیسے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں, اللہ کی قسم وہ محبت کا رخ چینج ہو جاتا ہے. انسان کہتا ہے یہ میرا بازو ہے, یہ میرے لیے لڑے گا, یہ مجھے کما کے دے گا, اسے میری عزت پہ خوشی ہوگی. ساری نعمتیں خاندانی منصوبہ بندی والوں نے ہم سے چھین لی ہیں. اولاد کی نعمت سے بھی محروم کر دیا, عورتوں کو بھی. عورت کے لیے اللہ کی قسم سب سے بڑا سرمایہ اس کی اولاد ہے. عورت کے لیے ماں سے بڑا کوئی لقب ہے ہی نہیں.
تو اس کو ایسا ایڈورٹائزمنٹ دکھایا نا کہ دیکھو یہ لڑکیاں ان کی اولادیں نہیں کیسی ہنسی خوش زندگی گزار رہی ہیں. بھائی ان کی 2-4 سال بعد حالت دیکھنا کیا ہوگی. یہ بھی ینگ ہیں, جوان ہیں, تھوڑے دنوں بعد ان کو کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. عورت پہ تو بہت جلدی بڑھاپا آتا ہے. تو وہ ایڈورٹائز میں دیکھ رہی ہیں اور وہ لڑکیوں کو دیکھ رہی ہیں ینگ, بالکل خوبصورت, دیکھو بچوں کی ٹینشن نہیں ہے اور کیسی ہنسی خوشی زندگی. بھائی یہ ہنسی خوشی زندگی تھوڑے دنوں میں تیل ہونے والی ہے. اللہ نے عورت کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ وہ بہت جلدی, عورتیں یہ بات سن کے غصہ کرتی ہیں میرے اوپر, یہ کیسی باتیں کر ہم جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں. بھائی یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. مرد 40 سال کے بعد بھی آدمی لگ رہا ہوتا ہے. آپ اپنے بچپن کی ویڈیو دیکھو 20 سال 18 سال والی, اور جب آپ 40 سال کے ہو جائے وہ دیکھو. میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں آپ کو اپنی 40 سال والی شکل 18 سال والی سے زیادہ اچھی لگے گی. آپ کو لگے گا آدمی لگ رہا ہوں میں یار, اس وقت تو لونڈا لپاڑا سا لگ رہا تھا میں. لیکن خواتین کا معاملہ اس کے الٹ ہے, بالکل الٹ ہے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اللہ کا ایک نظام ہے. آپ اس نظام سے لڑ رہے ہو اور کن کمبختوں کے کہنے پر, جن کا اپنا کوئی خاندانی نظام ہے ہی نہیں. صحت بھی اچھی ہے. جن عورتوں, میں نے وہاں انٹرویو لیا نا, ایک عورت کے 18, ایک کے 20 بچے ینگ ہیں. وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں عورتیں ینگ رہتی ہیں, اور یہاں دیکھ لو اپنے شہروں میں دیکھ لو. نیچر تھوڑی انسان کے ساتھ کبھی غلط کرتی ہے, یہ تو نیچرل ہے نا اولاد ہونا. اس سے خوش بھی رہتی ہیں عورتیں. بچوں کے لیے تو عورت لڑتی ہے اس کے لیے. خیر, تو میں نے وہاں جا کے ولاگ بنا کے, میں یہ میرا میسیج ہی یہی ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں بار بار کیوں لے کر آیا. ابے اس لیے تو میں گیا ہوں وہاں پہ, میں تمہیں چشمے دکھانے تھوڑی گیا ہوں. یہ تو تم نیٹ پہ سرچ کرو, گلگت کے شاہراہیں اور چشمے, اس سے زیادہ اچھی آ جائیں گی. ہم تو جب ولاگ بناتے ہیں تو کوئی پیغام دینے کے لیے. اور میں نے پہلے لوگوں سے کہا تھا میں جاؤں گا اور میں انٹرویو لوں گا. پورے انٹرویو ہوئے نہیں وہ, ورنہ اور بہت سارے لوگ ہیں. اور پھر میں نے کہا فیملی پلاننگ والوں کے لیے بھاگنے کا بھی تھوڑا سا راستہ چھوڑو. ایک صاحب نے اچھے کمنٹس کیے کہ مفتی صاحب حکومت کا کروڑوں روپے کا سرمایہ ایک طرف تیل لینے گیا, اور آپ کی ایک ویڈیو یہ جو ولاگ بنائی ایک طرف, کیونکہ پریکٹیکلی دکھا دیا نا کہ یار دیکھو کیسا خوشحال گھرانے, وہ کیسے گاؤں میں بچے گھوم رہے ہیں, بہن بھائی ایک دوسرے کو گود میں اٹھا رہے ہیں. مائیں تو پالتی نہیں ہیں, وہاں لوگوں نے بتایا مائیں نہیں پالتی, بڑا والا سب چھوٹے والوں کو سنبھالے گا. اور پھر اس سے چھوٹے والا, اس سے ذمہ داری کا احساس بڑھتا ہے انسان میں کہ بھائی یہ چھوٹے بھائی میری کسٹڈی میں ہے, بہن بھائی. اس سے چھوٹے والے کو اپنے چھوٹے والوں کا احساس ہوتا ہے. سب سے لاسٹ میں جو ہے اس کے اوپر اتنے بڑے ہوں گے. اب جس کے 20 بچے ہیں, 20 میں کے اوپر 19 نگران ہیں. ٹھیک ہے نا, کتنے نگران ہیں؟ 19. تو میں بار بار وہاں سے پوچھتا تھا بھائی آپ کے 30 بچے یا کوئی چرسی ہیروئن کی؟ نہیں بھائی. اور اتنی خدمت گزار, اتنے خدمت گزار, جب جاؤ پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ جائیں. علماء ہیں, باپ کی خدمت, دادا کی خدمت, دادے بھی ہیں, پردادے بھی ملیں گے آپ کو, کیونکہ جلدی شادیاں ہوتی ہیں تو دادا بھی بن جاتے ہیں اور پردادا بھی. ہمارے ہاں تو میں ترس گیا ہوں کسی کے دادے کا جنازہ ہے. میں حیران تھا کچھ دن پہلے کہ یار دادا لوگ تو مر ہی نہیں رہے, ابا ہی مر رہے ہیں. پتہ چلا دادا بننے سے پہلے مر جاتے ہیں. نکاح اتنی دیر سے کر رہے ہیں کہ پوتوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. سارا کلچر کی ایسی کی تیسی, بس گورنمنٹ کے دیکھو یورپ کا فلسفہ یہ کہ سب لوگ حکومت کے غلام ہیں, سب ریاست کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اسلام آپ کو رشتوں میں جوڑتا ہے, اسلام آپ کو ماں کا فرما بردار بناتا ہے, باپ کا فرما. اسلام کہتا ہے جو بلڈ ریلیشن ہے نا, خونی رشتے, ان کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں. حکومت کا کام ہے کہ یہ حقوق دلوائے. یہاں کیا ہے کہ حکومت ہی لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیتی ہے کہ تم سب ہمارے ہو. بھائی گورنمنٹ ایک مینجمنٹ ہے, اس کا کام ہے جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں ان کی پاسداری کرے. لیکن غیر مسلموں نے کیا کیا, گورنمنٹ ہی کو کیا بنا دیا, خدا بنا دیا ہے. تبھی وہ کہتے ہیں یہ جو اولاد ہوئی یہ نیشن کے بچے ہیں, یہ قوم کے بچے ہیں. بھائی قوم کے نہیں, اپنے ماں باپ کے بچے ہیں. ٹھیک ہے نا, قوم کے بھی ہیں بعد میں ہیں, وہاں نیشن کے پہلے. نیشن یعنی حکومت پالتی ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.